नाजरीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है और आज हम उसके चौथे हिस्से में नीयत से मुताल्लिक़ जिस गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे उसके एक अहम पहलू पे बात करने जा रहे हैं। मगर ये जानना ज़रूरी है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उलमा और मुहद्दिसीन की गुफ्तगू के और उनके बास व मुबासा के नताइज को और समरात को एक अमली कैफियत में ज़िक्र करते हुए बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों का ज़िक्र किया और वो 3 चीज़ें क्या हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, इन्नहा उसूलुल इस्लाम, कि जिस हदीस पाक पे तबसरा किया जा रहा था और बात हो रही थी कि इन्नमल आमालो बिन नियात, कि आमाल का दारो मदार नियात पर है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नियत क्या है। फरमाया ये इस्लाम का बुनियादी और अहम उसूल है। और फिर फरमाते हैं व उसूलुद्दीन, ये फ़कत इस्लाम का ही अहम रुकन और अहम उसूल नहीं बल्कि ये दीन का अहम उसूल है। और फिर आप फरमाते हैं औ अलैहा मदारुल इस्लाम, इस्लाम का दारो मदार अगर किसी चीज़ पे है तो वो नीयत पे है। और फिर फरमाते हैं औ मदारुल फ़िक्ह वल इल्म, कि फ़िक्ह के जितने भी कवायद हैं, जितने भी उसूल हैं, जितने भी ज़ाब्ते हैं और इल्म के जितने भी गोशे हैं और इल्म के अंदर जितने भी मरातिब और जितने भी मदारिज हैं, उनकी असास, उनकी बुनियाद और उनका उसूल और उनका दारो मदार अगर किसी चीज़ पे है तो वो नीयत पे है। क्यों कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन नियात, कि आमाल का दारो मदार नियात पर है। फिर फरमाते हैं फ़नज़्कुरुहा फ़ी हाज़िहिल मौदाए, हमने इसे इस मकाम पर इसलिए ज़िक्र किया क्यों कि लिअन्न अहदहा हदीसुन, फरमाया ये एक हदीस मुबारका से साबित है। और वो हदीस क्या है? फरमाया अल आमाल बिन निया, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। फिर फरमाते हैं वले अन्नहा मुहिम्मतुन, और ये सबसे अहम मकाम रखती है। अगर नीयत नहीं पाई गई तो आमाल अपने दर्जा कमाल तक नहीं पहुँचते। और फिर फरमाते हैं फ़यम बगी अन तक़द्दमा, इसलिए सबसे अहम और सबसे मुनासिब बात यह है कि नीयत को तमाम आमाल पर मुकद्दम किया जाए। जब तक आमाल पर नीयत को मुकद्दम नहीं करते उस वक्त तक आमाल कमा हक़्क़ुहू अपने समरात और असरात तक नहीं पहुँच पाते। और याद रखें, एक तबसरा किया है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने, जिसको इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अंदाज में ज़िक्र किया। मगर उसका हासिल मकसद नाचीज़ यहाँ अर्ज़ करना चाहता है कि उसका हासिल मकसद क्या है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अश-शेख अल इमाम अल हाफिज़ अबू अमर उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अल मारूफ इब्न सलाह, वो फरमाते हैं
کہ جس چیز پر تمام کے تمام اعمال کی بیس ہے، جس چیز پر تمام کے تمام اعمال کی بنیاد ہے، فرمایا وہ نیت ہے۔ اور اصول دیتے ہوئے ابن الصلاح نے چند چیزوں کا اور چند احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جن پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال شیخ ابو عمرو رحمہ اللہ تعالی، یعنی ابن الصلاح فرماتے ہیں ایک حکایت کرتے ہوئے، اور حکایت میں انہوں نے چند ائمہ کرام کے، چند محدثین کے اقوال کو ذکر کیا، اور ان اقوال میں فرماتے ہیں کہ جن احادیث مبارکہ کی انہوں نے تعیین کی کہ یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے، جن کے اوپر عبادات کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر ریاضت کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر جہد کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر تقوی کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیلات کا دار و مدار ہے، فرماتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 26 حدیثہ، وہ کل 26 احادیث مبارکہ ہیں۔ مگر ان 26 احادیث مبارکہ کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 26 پر ایک خوبصورت اضافہ کیا، جس میں انہوں نے 3 روایات کو مزید شامل کیا، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ کل 29 احادیث مبارکہ ہیں جن کے اوپر کل کے کل اعمال کا دار و مدار ہے اور کل کے کل اعمال کا انحصار ہے۔ اس میں پہلی حدیث پاک جو انہوں نے تمام احادیث مبارکہ کے اوپر مقدم کی، فرماتے ہیں احدھا، ان 29 میں سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے۔ اور اس کے اوپر ہم ایک تفصیل سے بات کر چکے ہیں پہلے 3 لیکچرز کے اندر۔ اس وقت حدیث پاک کے لیے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدم رکھی ہے، ایک بات ذہن نشین رہے، اس حدیث پاک کو امام بخاری ہوں انہوں نے بھی مقدم رکھا، امام نووی ہوں انہوں نے بھی مقدم رکھا، دیگر ائمہ حدیث ہوں، دیگر استاذ الحدیث ہوں، انہوں نے اس حدیث پاک کو مقدم رکھا، اور بعض ائمہ نے تو فرمایا اگر میں کسی کتاب کو تصنیف کرتا یا میں کسی کتاب کو لکھتا تو کتاب میں اس حدیث کو فقط مقدم نہ رکھتا، بلکہ کتاب کے ہر باب اور ہر چیپٹر کے اندر میں اس حدیث پاک کو مقدم رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جب تک کہ نیت کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا، عمل خالص ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اعمال کے خالص ہونے کے لیے نیت کا خالص ہونا از حد ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو انہوں نے ذکر کی، فرماتے ہیں الثانی، ان 29 احادیث مبارکہ میں جو دوسری حدیث پاک ہے وہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس شخص نے، جس آدمی نے نئی چیز ایجاد کی ہمارے امور میں، ہمارے معاملات میں، فرمایا ما لیس منہ فہو رد، جو احکام بیان کیے جا چکے ہیں وہ معاملہ ان میں سے نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو رد، پس وہ رد ہے۔ اور رد اس کا معنی فرماتے ہیں مردود۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جس طرح خلق
بمعنی مخلوق ہے، اسی طرح رد بمعنی مردود ہے۔ فرمایا وہ کام مردود ہے جس کی نئی ایجاد کی ہو، پہلے وہ کام موجود نہ ہو، پہلے وہ امر موجود نہ ہو، اس کو از سر نو اگر کسی نے ایجاد کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مردود ہے۔ یہاں بہت سارے احباب کو اس مسئلہ کے اندر، اس امر کے اندر الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نئے امر کو ایجاد کیا، نئے کام کو ایجاد کیا جو پہلے موجود نہیں، جو ہمارے امور میں سے نہیں، فرمایا وہ رد ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کا سمجھنا از حد ضروری ہے، کیونکہ جو نیا امر ہے وہ بدعت ہے، وہ نئی ایجاد ہے، اور بدعت کو اہل علم نے دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، دو چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک بدعت حسنہ ہے اور دوسری بدعت سیئہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ مثلا میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان المبارک کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو تشریف لائے۔ چند صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہاں پہ موجود تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تراویح ادا کروائی۔ یہ صحیح بخاری کتاب صلاۃ تراویح ہے، اور باب فضل من قام رمضان، فضیلت اس باب میں کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر قیام کیا، یعنی رمضان المبارک کی راتوں میں جس نے نماز تراویح ادا کی۔ اس حدیث پاک کے راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں۔ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج لیلۃ، آپ ایک رات تشریف لے گئے، من جوف اللیل، رات کے درمیانے حصے میں، اور کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاتہ، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کی، لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ آج رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قیام اللیل کیا، یعنی رات کو نماز ادا کروائی۔ جب لوگوں کے اندر یہ بات عام ہوئی تو دوسری رات لوگوں کی کثرت ہو گئی۔ فاجتمع اکثر منہم فصلوا معہ، پہلی رات کی بنسبت لوگ زیادہ جمع تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ فاصبح الناس فتحدثوا، جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں نے دوسرے اصحابہ کرام کو جا کے بیان کیا کہ آج رات ہم نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ جب تیسری رات ہوئی، فَقَصُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، لوگوں کی کثرت ہو گئی، تیسری رات میں لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، فصلوا بصلاتہ، آپ نے نماز ادا کی اور آپ کے پیچھے تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نماز ادا کی۔ فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات ہوئی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب چوتھی رات ہوئی، عجز المسجد عن اہلہ، لوگوں کا اتنا رش ہو گیا، لوگوں کی اتنی بھیڑ ہو گئی، لوگوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ مسجد
عاجز آ گئی، گویا مسجد تنگ پڑ گئی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر، صحابہ اکرام کی تعداد بڑھ گئی، صحابہ اکرام بہت زیادہ ہو گئے کیونکہ وہ عشاقان تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اشتیاق اور مشتاق تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور کی معیت میں جو وقت گزر جائے، جو دن گزر جائے، جو رات گزر جائے، اس سے بڑا اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی سنگت مل جائے، آپ کی صحبت مل جائے، آپ کی قربت مل جائے، آپ کی معیت مل جائے۔ وہ اس بات کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب چوتھی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اب مسجد تنگ پڑ گئی، حتی خرجا لصلاۃ الصبح، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو تشریف نہ لائے، آپ صبح کے وقت تشریف لائے۔ فلما قضى الفجر، جب فجر پوری ہو چکی، نماز ادا ہو چکی، حضور نے نماز ادا کروا لی، اقبل علی الناس، آقا علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی جانب، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جانب متوجہ ہوئے اور حضور نے فرمایا ثم قال اما بعد، حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اس مقام پہ آنے سے کیا ہوگا، اس جگہ پہ آنے سے کیا ہوگا، فرمایا وَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن تَفْرُضَ عَلَيْكُمْ، مجھے اس بات کا خدشہ اور خوف لاحق ہو گیا کہ اگر میں آج رات بھی آ جاتا تو خدا کو میرا یہ عمل اتنا محبوب ہو جاتا کہ یہ سنت نہ رہتی، نفل نہ رہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہارے اوپر فرض فرما دیتا۔ تو فرضیت کے خوف سے میں مسجد میں تشریف نہیں لایا۔ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، حضور نے فرمایا اگر میں آ جاتا، اللہ تمہارے اوپر فرض کر دیتا تو تم اس سے عاجز آ جاتے، تم اس کو کما حق ادا نہ کر پاتے۔ اور امام بخاری نے لکھا فتوفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا اسی امر پر کہ اس کے بعد تراویح کی اور رمضان المبارک کے قیام کی جماعت کے ساتھ اس قدر اہتمام نہ کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک آیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو آپ نے بھی باضابطہ نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام نہ کیا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک آیا۔ اور اس روایت کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی صحیح بخاری کتاب و صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، اسی کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری وہ روانہ ہوئے، چلے۔ جب وہ چلے تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ مسجد کی جانب ہم بڑھے اور آپ مسجد میں تشریف لائے۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، پس لوگ الگ الگ نماز تراویح کا اہتمام کیے ہوئے تھے، ہر ایک اپنی اپنی نماز تراویح ادا کر رہا تھا۔ یصلی الرجل لنفسہ، ہر کوئی اپنی اپنی نماز کے اندر، اپنے اپنے نوافل کے اندر اور اپنے اپنے انداز میں سنن کے اندر مشغول تھے، ہر کوئی الگ الگ نماز ادا کر رہا تھا۔ جماعت کا باضابطہ کوئی اہتمام نہیں تھا، نماز با جماعت ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا فقال انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد، فرمایا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اسے ایک قاری پہ جمع کر دوں
تو یہ کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا اچھا ہوگا، کتنا بہتر ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، ثم اعظم فجمعہم علی ابی بن کعب، پھر آپ نے پختہ عہد کر لیا کہ میں انہیں حضرت ابی بن کعب پر جمع کروں گا اور ان کی اقتداء میں اس نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں آپ نے اس بات کا اہتمام کر دیا۔ ثم خرجت معہ لیلۃ اخری، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں پھر میں دوسری رات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، اور ہم کہاں گئے؟ فرمایا والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، لوگ ان کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ تمام احباب آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے حکم کو مانتے ہوئے، آپ کے آرڈر کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ہی قاری کے پیچھے نماز با جماعت کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، گویا نماز تراویح با جماعت ادا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال عمر نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے صلاۃ تراویح کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے جس کام کو تم نے اپنا رکھا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدعت دو طرح کی ہے، ایک وہ ایجاد ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ایک وہ نئی ایجاد ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہے، جو صحابہ اکرام کے تابع ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے، اللہ کے احکام کے تابع اور قرآن کے تابع ہے۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر نیا کام وہ بدعت سیئہ نہیں ہوتی، بلکہ جو اچھے امور ہوں، قرآن و سنت کے تابع ہوں، وہ بدعت تو ہے مگر بدعت حسنہ ہے، جس کو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حکم جاری فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو پہلے امر واقعہ نہیں ہوا اور اس کو از سر نو کسی نے ایجاد کیا ہے، فرمایا وہ رد ہے، گویا کہ وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے صحیح مسلم شریف کو دیکھتے ہیں۔ یہ روایت جسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، یہ صحیح مسلم باب نقد الاحکام الباطلہ ورد المحدثات الامور، اس کے اندر امام مسلم نے ذکر کیا، اور روایت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور اس کے ساتھ دوسری روایت بھی قابل ذکر ہے جسے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ذکر کیا، اور امام مسلم نے ان دونوں روایات کو صحیح مسلم کتاب العقدیہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے ایسے عمل کو ایجاد کیا یا ایسا عمل بجا لایا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو رد، پس وہ مردود ہے۔ اب رد کو سمجھنے کے لیے، اس عمل کے مردود ہونے کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی، اور اسے موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے بھی ذکر کیا، اور باب ہے باب ما جاء فی قیام رمضان۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری سے یہ بھی روایت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا
वल्लाहि इन्नी लअरानी लौ जमात हाउलाए अला कारइन वाहिदिन लकान अमसला। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी ज़ात की कसम, बेशक मैं ज़रूर देखता हूं अगर मैं इस चीज़ को जमा कर दूं एक कारी पर तो ये क्या अच्छा होगा। और फिर आप फरमाते हैं जब आपने देखा वन्नासु युसल्लूना बिसलात कारइहिम, लोग उनकी इक्तिदा में जिसको आपने मुंतखब फरमाया था नमाज अदा कर रहे थे, आपने फरमाया काला उमरो नेमतिल बिदअत हाज़िही, कि ये कितनी अच्छी बिदत है, काम तो नया है मगर कितना अच्छा है और कितना खूबसूरत है। गोया दो तरह की बिदातें हैं, एक बिदत हासना है और दूसरी बिदत सय्यह है, जो कुरान और सुन्नत के ताबे हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के ताबे हो, वो अच्छी बिदत है। और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के ताबे न हो वो बुरी बिदत है, उसे बिदत सय्यह कहते हैं। और इमाम शामी ने, अलामा शामी ने फतावा शामी की चौथी जिल्द के अंदर एक उसूल जिक्र किया है, एक ज़ाब्ता जिक्र किया है और एक कानून जिक्र किया, जिसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी के अंदर भी जिक्र किया। फरमाते हैं अल असलो फिल अशियाए अल इबाहा, कि जितने भी अशिया हैं असल में उनके अंदर इबाहत है, वो मुबाह हैं, वो जायज़ हैं। हाँ, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कि उस अमर से, उस मामले से मना न फरमा दे। तो इससे साबित होता है कि कोई भी अमर ऐसा जो कुरान और सुन्नत के ताबे हो तो वो अच्छा अमल है, उसकी तहसीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से किसी सहाबी ने उस पर इनकार नहीं किया। जब सहाबा इकराम और ताबईन इकराम हज़रत उमर पाक की मौजूदगी में नमाज तरावी का एहतमाम कर रहे हैं, हालांकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एहतमाम नहीं किया, हुजूर ने फ़कत 3 रातों में उसका एहतमाम किया है, उसके बाद हुजूर ने एहतमाम नहीं किया, मगर उमर पाक ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका एहतमाम किया और फिर ये राइज हो गई। इससे साबित होता है कि ये अमल तो नया था मगर अच्छा अमल था और इसकी तहसीन हज़रत फ़ारूक आज़म ने भी की और सहाबा इकराम ने सुकूत इख्तियार किया। गोया कि सहाबा इकराम भी इसकी तहसीन कर रहे हैं, ताबईन इकराम भी इसकी तहसीन कर रहे हैं और ये चलता चलता आज तक, इस दौर तक इस उम्मत का इस पर इत्तेफाक हो गया। ये अमर तो नया है मगर कुरान और सुन्नत के ताबे है, इसलिए इसे उमर पाक ने फरमाया नेमल बिदा या नेमतिल बिदा, ये अच्छा अमर है। तो उमूर में बेशुमार उमूर ऐसे हैं जो नए हैं मगर उलमाए कराम ने उनकी तहसीन की है। आप देख लें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में जुमा की दूसरी आज़ान नहीं थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक में जुमा की दूसरी आज़ान नहीं थी। हज़रत उस्मान पाक के दौर में जुमा की दूसरी आज़ान का एहतमाम किया गया। इसी तरह आप मीनारों को देख लें, इसी तरह आप मिहराब को देख लें, इसी तरह आप बाज़ाब्ता तौर पर किताबी सूरत में एक एहतमाम के साथ जो ज़ेर ज़बर शद मद के साथ मौजूद है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में नहीं था। ये हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में ये उमर सरज़द हुआ, मगर ये नया है लेकिन कुरान और सुन्नत के ताबे है, इसलिए ये बिदत तो है मगर अच्छी बिदत है जिसकी तहसीन पूरी उम्मत करती है। तो हर वो काम जो कुरान और सुन्नत के ताबे है उसकी तहसीन की जाए और उसको सराहा जाए और उस पे अमल किया जाए। क्यों? आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर इमाम मोहम्मद ने इस हदीस पाक को दर्ज किया, माराउल मुमिनूना हसनन औ माराउल मुस्लिमूना हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन माराउल मुमिनूना कबीहन फहुव इंदल्लाहि कबीहुन। जिसे मुसलमान और मोमिनीन अच्छा जाने वो अल्लाह के यहाँ भी पसंदीदा है, जिसे मोमिन और मुसलमान बुरा जाने वो अल्लाह के यहाँ भी कबीह है और बुरा है। इसलिए
جہاں اہل ایمان کی جماعت، امت مسلمہ کی جماعت جس بات پر اتفاق کر لے اسے خدا بھی پسند کرتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ امر جو نیا ایجاد ہوا ہے اگر قرآن و سنت کے تابع ہے تو وہ پسندیدہ ہے، اگر قرآن و سنت کے تابع نہیں تو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔